رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 45، رمضان المبارک کے آداب۔ نمبر 1، شوق و ذوق سے رمضان المبارک کا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان سے ہمکنار فرما۔ نمبر 2، رمضان کے خاطر شعبان کے چاند کو شمار کرنا۔ نمبر 3، چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ الی آخرہ، اے اللہ نئے چاند کو ہمارے لیے برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نمودار فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ نمبر 4، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہایت نرمی اور مزید شفقت کا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ نوٹ: یہ ادب ہر وقت ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، رمضان میں صدقہ خیرات میں اضافہ کر دینا۔ نمبر 6، رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ، استغفار کثرت سے پڑھنا اور جنت کو طلب کرتے رہنا اور جہنم سے پناہ چاہتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو، جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ نمبر 7، رمضان کی راتوں خصوصاً عشرہ اخیرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند مضبوط باندھ لیتے اور خود بھی رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔